والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يخشى الله من عباده العلماء آمنت بالله صدق الله العظيم۔ بلند آواز سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود شریف ایک بار پڑھ لیجیے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے منٹ بولنا ہے ہمیں؟ 2-3 منٹ پہلے اشارہ کر دینا، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور یہ میں گزارش کروں گا نوٹوں کے ہار اتار دو۔ یہ جو قدرتی پھول ہیں ان سے بہتر یہ نوٹوں کے ہار نہیں ہے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں ہمارے اسٹیجوں پر یہ نوٹوں کے ہار پہنانا بالکل جائز ہے۔ جو چیز ناجائز ہو اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے ہیں۔ بڑے بڑے پیرانے عظام آتے ہیں اسٹیجوں پر، جلسوں میں آتے ہیں سب لوگ۔ میں اللہ مجھے معاف کرے، کسی پر تنقید نہیں کر رہا، لیکن دست بستہ عرض کرتا ہوں جس چیز کو ہمارے مطلب دینار و درہم، پیسہ، نوٹ، جس سے ہمارے بزرگ علماء کنارہ کش ہوتے تھے، بھاگتے تھے، آج انہیں ہم اپنے گلوں میں ڈالے پڑے۔ سوچنے کی بات ہے ذرا۔ پھولوں کے ہار کیا کم ہے یہ؟ ماشاءاللہ پھولوں سے بہتر کیا ہو سکتا؟ یہ قدرتی چیزیں ہیں، اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہیں۔ پھر گلاب کا پھول سبحان اللہ اس کی خوشبو نرالی ہوتی ہے۔ تو میری بات کا برا نہ مانیے گا کوئی لوگ، شریعت کا مسئلہ تھا، میں نے عرض کر دیا ہے۔ ہمارے یہاں بیاہ شادی پر ہم خواص کہلانے والے قوم کے رہبر بھی جو ہے نوٹوں کے ہار دولہا بنے ہوتے ہیں، تو ہم بھی اپنے گلوں میں ہار ڈالے پھرے ہوتے ہیں، تو کوئی منع کرنے والا نہیں ہے ہمیں۔ اب بتائیں دوسرے فرقے والا کوئی آئے، کوئی بد مذہب ہو، کوئی رافضی ہو، کوئی وہابی ہو، وہ کہے گا مولوی لوگ بیٹھے ہیں سب اسٹیج پر اور جشن دستار بندی علم کی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں، اور گلوں میں نوٹوں کے ہار، ایک کافر مشرک کی تصویر اس پر ہے، اور اس کے علاوہ ہار میں ہیرو ہیروئن کی ننگی تصویریں آپ دیکھتے ہیں سب ہوتی ہیں۔ تو میرا فرض ہے، حالانکہ میں نے انہیں پورا نہیں پڑھایا، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح پڑھنے پڑھانے کی توفیق دے، کچھ چند ایک پارے انہوں نے میرے پاس کیے، حافظ حسن صاحب نے، اور محترم حافظ نور عالم ہیں، اور دیگر حضرات یہ کنرکی کے حفاظ ماشاءاللہ بنے ہیں بچے، اللہ انہیں آج انہوں نے حفظ قرآن کیا، اللہ انہیں عالم قرآن بھی بنائے، کہیے آمین۔ میری بات کا کوئی برا تو نہیں ماننے آپ؟ اللہ اکبر۔ تو علم میرے دوستو بزرگوں وہی ہے، وہ میں نے قرآن کریم کے الفاظ تلاوت کیا، اللہ فرماتا اللہ کے بندوں میں سے جو اہل علم ہیں، علماء ہیں، وہی ڈرنے والے ہیں۔ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، صحیح معنی میں اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ جنہیں علم عطا کیا گیا۔ ایک بار اور محبت سے اپنے آقا کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم دوستو بزرگوں توجہ ہے، ہم اور آپ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے، لیکن میرے دوستو بزرگوں آپ یہ نہ سمجھیے گا بار بار میں یہاں آنے والا خطیب یا شاعر آپ سے درود پڑھواتا ہے۔ یہ درود کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام پر جنہوں نے درود پڑھا اور محبت سے پڑھا، میری آپ کی طرح نہیں رسمن پڑھ لیا، اور میں اور آپ ذرا غور کریں، اپنی زندگی میں سوچیں، اللہ کریم مجھے آپ کو روزانہ 24 گھنٹے عطا کرتا ہے، حضور کی محبت کے دعوے ہم اسٹیجوں پر کریں، ہماری نمازیں پوری نہ ہوں، ہمارا شریعت کے مطابق لباس نہ ہو، ہمارے دل میں خشیت الہی نہ ہو، ہم جائز ناجائز کی پرواہ نہ کریں، اور ہم اسٹیجوں سے عاشق رسول کہلائیں، یہ محبت کے دعوے جھوٹے ہیں۔ ہم کتنے بڑے عاشق ہیں، ہم آپ خود تنہائی میں اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اللہ کریم مجھے آپ کو روزانہ 24 گھنٹے عطا کرتا ہے، ہر گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، ہم اور آپ کو اس طرح سے اللہ کریم روزانہ 1440 منٹ عطا فرماتا ہے
کتنے منٹ بنتے ہیں 24 گھنٹوں میں؟ 1440. حساب لگائیے گا، کئی دفعہ میں نے اس کو کیلکولیٹ کیا. اور اکثر میں عرض کرتا ہوں یہ چیز، ہم حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم یہ بھی کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سب نے سنا ہے، پڑھا ہے میرے دوستو بزرگوں، کہ ہمیں سب سے زیادہ ہمارا خیال رکھنے والے ہمارے نبی پاک علیہ السلام ہیں. حضور پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں یاد فرماتے ہیں. حد تو یہ ہو گئی میرے دوستو بزرگوں، سرکار قبر انور میں تشریف لے گئے، توجہ ہے، حضور کا وصال ہو گیا، اس دنیا سے آقا نے پردہ فرمایا، قبر میں سرکار تشریف لے گئے. صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا سرکار کا آخری دفعہ دیدار کروں، زیارت کروں. تو میرے دوستو راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کے لب ہل رہے ہیں، حضور کے ہونٹ ہل رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے قریب کی اپنے کان، اللہ اکبر، تو میں نے سنا اس وقت بھی حضور سیدہ فاطمہ کو یاد نہیں فرما رہے تھے، اپنے نواسو حسن و حسین کو یاد نہیں کر رہے تھے، اپنے اہل خانہ کو، حضور اہل بیت کو یاد نہیں فرما رہے تھے. اس وقت بھی میرے دوستو قبر میں جانے کے بعد کوئی کسی کو کیا یاد کرے گا؟ بندے کے جسم سے روح نکل گئی، جسم مردہ ہو گیا. اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پہلے عقیدے کی بات عرض کرتا چلوں، جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، وہابی ٹائپ کا جو ذہن رکھتے ہیں میرے دوستو، ان کی کتابوں میں لکھا یہ حدیث کیا ثابت کر رہی ہے؟ نبی بظاہر انتقال فرما جائیں، وصال فرما جائیں، لیکن قبر میں جانے کے بعد بھی حضور زندہ ہوتے ہیں. ورنہ میرے دوستو لب کیوں ہل رہے ہیں؟ ہمارا کوئی نیاز فاتح کا جھگڑا نہیں ہے، کوئی اور اختلاف نہیں، یہی اختلاف ہے میرے دوستو. وہ یہ کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی علیہ السلام زندہ نہیں ہے، نبی کو نعوذ باللہ جس کا نام محمد یا علی ہے کسی چیز کا اختیار نہیں. میرے دوستو ابھی مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں، حضرت آپ کو بتائیں گے میرے نبی کو اللہ نے کیا اختیار عطا کیے ہیں. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، بہت جلدی سے اپنی بات مکمل کر کے گزرتا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں میرے دوستو بزرگوں، نبی کے ہونٹ ہل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہیں. ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیں، اللہ کی پاکی بیان کریں، اپنے لبوں کو بھی پاک کریں، اپنے دل کو بھی پاک کریں. اور اللہ کا ذکر، نبی کا ذکر ہم سے کہا جائے کرو تب ہم کریں. نہیں میرے دوستو، اکثروا ذکر اللہ حتی یقول مجنون، او کما قال علیہ السلام. میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کا اتنا ذکر کرو میرے غلاموں، اتنا ذکر کرو جب تمہیں لوگ دیکھیں تو اللہ کا دیوانہ کہنے لگے. مجنون کے لفظ آئیں، اللہ کی محبت میں دیوانہ وارفتہ، اللہ کی محبت میں یہ بندہ فنا ہے، لوگ دیکھیں تو تمہیں خدا کا دیوانہ کہیں. اتنا ذکر کرو اللہ کا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، لب ہل رہے ہیں. کسے حضور یاد فرما رہے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں سرکار کے لبوں پر یہ تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. دیکھیں یہ جلسے دستار بندی ہے، علماء شعراء آنے والے آتے جاتے رہیں گے، آپ توجہ سے سنیں گے. دیکھیں کوئی بات، کوئی حدیث، کوئی واقعہ بیان کیا جائے، ذرا سا توجہ ہٹتی ہے تو پوری بات ذہن سے نکل جاتی ہے. میں جانتا ہوں میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ میری بات کو توجہ سے سنیں. میرے بعد ایک سے ایک اچھے علماء آئیں گے، بیان کریں گے، شعراء آئیں گے، آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی. تھوڑی دیر آپ مجھ بے عمل کو بھی برداشت کر لیجئے، بے علم اور بے عمل بندے کو. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں سرشار ہو کر میرے دوستو، میں نے عرض کیا آپ سے ہمارے نبی قبر میں جائیں تو ہمیں یاد کریں. رب حبلی امتی کی صدا حضور کے زبان پر ہے، ہم گنہگاروں کو یاد فرما رہے ہیں. بریلی کے تاجدار سید اعلی حضرت نے فرمایا تھا میرے دوستو بزرگوں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا یاد اس کی اپنی عادت کو نیت کر لیں. اللہ 24 گھنٹے عطا کرتا ہے، اور جس رسول کے صدقے میں اللہ نے زبان عطا کی ہے اس کریم نبی پر درود نہیں پڑھیں گے، اس کریم آقا کا ذکر نہیں کریں گے زبان سے میرے دوستو، پھر تو کس کا ذکر کریں گے؟ میرے امام تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، آقا اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. میرے دوستو بزرگوں، یہ جلسہ دستار بندی کا جلسہ ہے. حافظ حسن صاحب، حافظ نور عالم صاحب، ان کے سروں پر دستار حفظ رکھی گئی. انہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا. یہ قرآن کریم میرے دوستو بزرگوں، یہ رب کا کلام، یہ اللہ رب العزت کا مقدس کلام، حضور کے دل پر نازل ہونے والا یہ کلام اللہ،
میرے دوستو بزرگوں قربان جائیے، جنہوں نے اس قرآن کو پڑھا، جن بندوں نے اس قرآن کو سمجھا، پھر میرے دوستو اس پر عمل کیا، اس کے احکام کو سمجھا، پھر قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاری، پھر رب کائنات اس قرآن کی برکت سے ان کی زبانوں میں وہ تاثیر پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر میرے دوستو بزرگوں، اگر یہ بندے جس چیز پر دم کر دیتے ہیں اللہ اس میں بھی شفا رکھ دیتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نام سنا ہے؟ محبوب الہی کے پیر و مرشد، مدرسہ چلتا تھا، مدرسے کے بچے پانی بھرنے کے لیے جاتے تھے، کھاری پانی ہوتا تھا۔ بابا فرید الدین ایک دفعہ راستے میں تشریف فرما ہے، طلبہ کرام سے، جیسے یہ بچے آج حافظ بنے ہیں، یہ جانتے ہیں، ہم مدرسے میں پڑھنے والے جانتے ہیں کتنی مشکل سے میرے دوست علم دین حاصل کیا جاتا ہے، کتنی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، وہ طلبہ اس زمانے میں، بابا فرید کے زمانے میں، اللہ اکبر، کھاری پانی ہوتا تھا، میٹھا پانی، اچھا پینے والا پانی بہت دور ملا کرتا تھا چشمے پر، نہر پہ جا کر کے بچے پانی بھرتے تھے۔ میرے دوستو بزرگوں، بچے لے کر کے جا رہے ہیں برتن جو بھی اس زمانے میں ہوتے تھے۔ بابا فرید نے بچوں کو بلایا اور فرمایا، بیٹا طلبہ کرام کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا، حضرت ہم میٹھا پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ فرمایا، لاؤ جتنا برتن ہے، یہ یہیں سے کھاری پانی قریب میں تھا، یہ لو میرے پاس لے کے آؤ، ہم یہیں پر اس کھاری پانی کو میٹھا کر دیتے ہیں، ہم اس کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ بچے لائے پانی، میرے دوستو بابا فرید گنج شکر نے سورہ اخلاص شریف پڑھ کر کے دم کی، قل هو اللہ احد شریف پڑھی اور ان پر دم کیا، وہ پانی میرے دوستو میٹھا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ بچے لے گئے استاد صاحب کے پاس، قاری صاحب کے پاس، استاد نے کہا بچوں بڑی جلدی آ گئے۔ انہوں نے کہا، حضرت ہم جہاں دور جاتے تھے چشمے پر پانی بھرنے کے لیے، وہاں جو ہے ہمیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی، ایک اللہ والے، ایک بزرگ بابا فرید الدین جنہیں دنیا کہتی ہے، وہ ہمیں راستے میں ملے، انہوں نے سورہ اخلاص شریف پڑھ کے دم کیا، اس کی برکت سے سارا پانی میٹھا ہو گیا۔ قاری صاحب کہنے لگے، ہم تو بہت بڑے قاری ہیں، قرآن تو ہم سے بھی پڑھنے آتا ہے، مگر میرے دوستو بزرگوں، ہم صرف علم ظاہر رکھتے ہیں، ہم زبان سے قرآن پڑھتے ہیں، یہ اللہ والے دل سے قرآن پڑھتے ہیں، ان کے دل کی دھڑکنوں سے اللہ اللہ کی صدا آتی ہے۔ ان کی میرے دوستو جیسے زبان پاک ہوتی ہے، جیسے ان کا چہرہ صاف ستھرا آئینے کی طرح شفاف ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ان کا دل پاک و صاف ہوا کرتا ہے، پھر تبھی قرآن کریم کا فیض ملا کرتا ہے۔ قاری صاحب نے کہا، لاؤ پانی بچوں کھاری، پڑھ پڑھ کے میرے دوستو تھک گئے، 3 بار نہیں 30 بار پڑھی، اور تو بزرگوں قاری صاحب نے بار بار، ذرہ برابر بھی پانی میٹھا نہیں ہوا، ایک قطرہ بھی اس میں فرق نہیں آیا، ایک قطرے پانی میں بھی۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ اللہ میرے دوستو بزرگوں، مجھے آپ کو اور ہم اہل منبر کو، آپ کو سبھی کے لیے پیغام ہے، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، بابا صاحب بھی قرآن پڑھتے تھے۔ اب بابا فرید الدین نے فرمایا، قاری صاحب بے شک قرآن تو وہی ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے، زبان فرید والی آپ لائیں تب قرآن پڑھیں تو کھاری پانی کیا، اگر جو ہے خاک پر بھی پڑھ کر کے دم کر دیا جائے اللہ تعالیٰ اس خاک میں بھی شفا عطا فرما دے۔ زبان تو فرید والی آپ لائیں، اس لیے یہ قرآن صرف میرے دوستو رسمن پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن کریم میرے دوستو یہ ہر مرض کی دوا ہے۔ یہ امت جو آج زوال پذیر ہے، آج جو ہم زبوحالی کا شکار ہیں، آج جو میرے دوستو ہم پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ہم نے قرآن کریم سے جیسا رشتہ ہمیں جوڑنا چاہیے تھا، جیسا قرآن کریم سے تعلق اور قرآن کو پڑھنا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے تھا، ویسا قرآن کے ساتھ ہم نے برتاؤ نہیں کیا۔ آج ہمارے یہاں دکانیں کھلیں، مکان بنے، کسی کا انتقال کر جائے، تب ہم قرآن خوانیاں کراتے ہیں، غوث العظم کا بڑا ہم نام لیتے ہیں، ابھی امام اعظم کا 2 شبان کورس گزرا، امام اعظم کے ہم فالوور ہیں، ان کے مقلد ہیں۔ امام اعظم میرے دوستو عشاء کے بعد آپ قرآن کی تلاوت کرتے، 40 سال تک آپ نے میرے دوستو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ جس جگہ آپ کا وصال ہوا، آپ نے وصال سے پہلے 7000 مرتبہ قرآن کریم مکمل پڑھا۔ ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ ہم صرف رمضان کی تیاری کے لیے پڑھیں، ہم کسی
10 میں 40 میں جائیں یا صبح کو میرے دوستوں قرآن پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن میرے دوستوں اس نیت سے پڑھیں کہ یہ قرآن پڑھنے کا خدا اور رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ جب پڑھیں گے تو برکتیں تو ملیں گی، سبحان اللہ۔ جب بارش ہوگی سب جگہ ہوگی تو ہمارے آنگن میں بھی ہوگی میرے دوستو بزرگوں، اس لیے قرآن سے جڑ جائیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ میں ان طلبہ اکرام سے عرض کروں گا، بیٹا آپ کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں ہم حافظ بن گئے تو سب کچھ ہو گیا، نہیں، ابھی آپ حافظ بنے ہیں، آپ نے قرآن کے الفاظ کو پڑھا ہے، محفوظ کیا ہے، اب قرآن کے معنی کو سمجھیں، آپ مولوی بنے، عالم بنے، تاکہ جب یہ علماء، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن جنتیوں کو جنت میں جانے کا حکم فرمائے گا، علماء سے فرمائے گا اللہ رب العزت، حدیث قدسی کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ فرمائے گا میرے بندو، اے علماء میرے بندو، میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں عطا کیا تھا کہ تمہیں جہنم میں ڈالوں، آج اب میری رحمت سے میں نے جو تمہیں علم عطا کیا اور اس پر تم نے عمل کیا، اس کی برکت سے ہم تمہیں آج جنت کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ ایک حافظ صرف 10 کی شفاعت کرے گا، وہ کون؟ جس نے حفظ کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کیا ہوگا۔ ایک عالم دین کے بارے میں آتا میرے دوستوں کوئی شمار ہی نہیں ہے، نہ جانے کتنوں کی ایک عالم دین اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے جہنم سے نکال کر کے انہیں جنت میں داخل فرمائے۔ ایک عالم دین میرے دوستوں بزرگوں جس راستے سے گزر جائے وہ راستہ، وہ زمین اس پر فخر کرتی ہے۔ وہ بندہ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ عالم دین اللہ کا بندہ قرآن پر عمل کرنے والا جب دنیا سے چلا جاتا ہے، ہمارے لیے تو چند ایک دن گھر والے بھی روئیں نہ روئیں کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ علماء، یہ قرآن پر عمل کرنے والے جب دنیا سے جاتے ہیں تو میرے دوستو زمین بھی ان کی جدائی پر آنسو بہاتی ہے کہ مجھ پر اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والا ایک بندہ دنیا سے چلا گیا، آج میں اس شرف سے محروم ہو گئی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، قرآن پڑھنے، قرآن کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، اللہ ان طلبہ کا مستقبل روشن فرمائے، دین و دنیا کی اللہ انہیں برکات عطا فرمائے۔ میں ان حفاظ کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت مبارکباد کے لائق ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کم سے کم اللہ نے اولاد دی ہے تو ایک بیٹے ایک بیٹی کو عالم علیمہ ضرور بنائیں، تاکہ میرے دوستوں ہمارے گھر کی سنیت اور ہمارے گھر کا میرے دوستوں ماحول دینی برقرار رہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔